بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ میں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا۔ بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلاتا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئیں جس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جمگھٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو اس قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا: اے قریشیو، میں آپ کے لیے کھانا تیار کروا رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ، بچے، بوڑھے اور غلام، سب کھانے پر آئیں۔ بحیرہ کی یہ بات سن کر قافلے میں سے ایک شخص نے کہا: اے بحیرہ، آج تو آپ ایک نیا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اکثر اس راستے سے گزرتے رہے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں جواب دیا: تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا احترام کرنا اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ دعوت کے لیے بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بحیرہ نے جب سب لوگوں کو دیکھا تو کسی میں سے اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو اللہ کے آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی۔ نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی پڑاؤ کی ہی جگہ پر رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا: اے قریش کے لوگو، میری دعوت سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا: اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی بھی نہیں رہا، بس ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، بحیرہ آیا اور بولا: میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزیٰ کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو اللہ کے نام پر مجھے بتائیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے بہت سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہنے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ حضرت ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ بولے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ بولے، وہ فوت ہو چکے، ان کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا بھی انتقال تھوڑے عرصے پہلے ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے۔ ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن معاشر غفاری تھا۔ یہ عکاظ کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا اور اپنی بڑائیاں بیان کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں کے قبیلوں کے آپس میں لڑ پڑے اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اس وقت بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے، کیونکہ کنانہ کے کسی نوجوان نے اس قبیلے کی کسی لڑکی کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلہ میں ہوئی۔ فجار کی تینوں لڑائیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہ لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ اب عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہ تھا۔ یہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب کے تھے۔ یہ لڑائیاں کیونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کے معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھیں
چوتھی لڑائی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی، انہیں کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ کی طرف دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم میں خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں اتر آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنو کنانہ کو فتح حاصل ہونے لگتی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہ پہنچتے تو ان کو شکست ہونے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے، اور بس 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ جزاک اللہ۔